آج تو ان ساروں نے مل کے سازش کی، ساتھ ان کے مل گئے امریکہ، اور امریکہ کے اندر ان کا یہاں جو ایمبسی ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملنے شروع کر دیے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے، وہاں سے سازش شروع ہوئی۔ ویسے ملتان مجھے یہ بتاؤ، آپ ذرا آج مجھے یہ بتاؤ کہ جنوبی پنجاب سے اتنے زیادہ لوٹے کیسے نکلے ہیں؟ جواب دیں، لوٹے آپ نے ادھر سے کتنے؟ اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے ہیں، اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ ان سب نے مل کے سازش کی۔ 8 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لوز کا نام تھا، پاکستانی ایمبیسڈر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد میں نہ شکست دی تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا۔ دھمکی دی اور کہتا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے ملتان کے لوگوں، کیا آپ کو امریکنوں سے معافی کی ضرورت ہے؟ اس قوم کو اس لیے کسی سے معافی کی ضرورت نہیں کہ خوددار قوم ہے، لیکن جو اس ملک میں ہماری بدقسمتی سے اشرفیہ ہے وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی۔ اس ملک کی ایلیٹ نے ایک 22 کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائم منسٹر کو انہوں نے سب نے مل کے سازش سے ہٹایا، اور ان سب نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کی قبر کھد گئی ہے، اور اب اس پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دو۔ اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ سے پہلے میں آج آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں کہ اگر ہماری قوم اب نہیں نکلے گی تو 2 غلامیاں کریں گے ہم۔ ایک غلامی امریکہ کی، کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، دوسری غلامی ڈاکوؤں کی جو یہ 30 سال سے ملک کو، یہ سیاست نہیں ہے۔ پھر سے یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو اب ایک قوم بنا رہا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے ایک امریکی افسر، اس کی کیا ضرورت ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو نہ ہٹایا تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے، اور اگر ہٹا دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ بے شرم، تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہو کون؟ یہ اور پاکستانیوں یاد رکھنا، آپ سب محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا تھا نہ آ سکتا ہے، سب سے عظیم انسان ہم اس کی امت ہیں۔ ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے۔ تم ہو کون امریکی کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو؟ ہمیں کہتے ہو کہ جی روس سے تم گندم نہیں لے سکتے، تم روس سے تیل نہیں لے سکتے، جبکہ وہ 30% کم پہ ہمیں دے رہے ہیں۔ سوچیں، 30% کم ہاں آپ کو پیٹرول بھی اور فضل الرحمان بھی بیچے اور گندم بھی بیچے، لیکن امریکہ سرکار کہہ رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان، یہ سنیں،
ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. ہندوستان کو انہوں نے کہا جی روس سے تیل نہ خریدو. ہندوستان نے کیا جواب دیا؟ ہندوستان نے کہا ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم روس سے تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے. ہم اپنی عوام کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں, امریکی تمہارے لیے نہیں بناتے. ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا تھا اور ان کو دیکھیں غیرت مند فورن پالیسی, اور ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے, چیری بلاسم بوٹ پالش. وہ تو بوٹ دیکھتا پالش کرتا ہے, وہ امریکی دیکھتا ہے تو اس کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. میں نے ان کو واضح کہا, میں نے کہا دیکھو ہم دوستی سب سے کریں گے, ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم دوستی چاہتے ہیں, لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے. آپ کی جنگ میں شرکت کر کے امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے 80,000 پاکستانیوں کی ہم نے قربانی دی. آپ نے ہمارا شکریہ بھی کیا, آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ پاکستان, ہماری جنگ میں آپ نے اپنے لوگوں کو قربان کیا. ایک دفعہ نہیں کہا شکریہ. ہمارے, اور خاص طور پہ میں آج کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں قبائلی علاقے کو سب سے بہترین آپ سے جانتا ہوں, قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی, ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں. ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, ادھر سے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے لوگ. سارا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگ, کوئی کراچی بھاگ رہا ہے, کوئی نقل مکانی کر رہا ہے. سوات میں 40 لاکھ لوگ سوات سے نکلے. کوئی مجھے بتائے کیوں؟ ہم نے کیا غلطی کی تھی؟ کیا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے 80,000 لوگ, ہمارے 6,500 فوجیوں نے قربانیاں دی؟ تو کیا ہماری غلطی تھی؟ ہماری کس سے لڑائی تھی؟ صرف ہماری یہ غلطی تھی کہ ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا, جب اس کو دھمکی ملی تو اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا. اس نے گھٹنے ٹیک دیے, پاکستان کو نقصان کروایا. اس لیے جب انہوں نے میرے سے کہا کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے یہاں بیسز چاہیے, جب انٹرویور نے میرے سے پوچھا تو میں نے اس لیے اس کو ایبسلوٹلی ناٹ اس لیے کہا, میں نے اس لیے انکار کیا. میں نے ان کو واضح کر دیا, میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ امن میں ہمیشہ شرکت کریں گے, لیکن آپ کی کسی جنگ میں, پاکستان کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا. کیونکہ مجھے آپ 22 کروڑ پاکستانیوں نے منتخب کیا تھا. میرا کام ہے کہ آپ کی جان اور مال کی